بادشاہی ہے. شروع کریے. شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وثم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں یاسین اے انسان کامل، اے انتہائی جواں مرد، اے خوبصورت انسان. یا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بعد میں تفسیر میں عرض کرتے ہیں. والقرآن الحکیم، یہ واو قسمیہ ہے، اس کے معنی حکمت والے قرآن کی قسم ہے. جس مقصد کے لیے قسم کھائی جائے اس مقصد کو کہتے ہیں جواب قسم. تو یہاں جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً تو بھیجے ہوں میں سے ہے. قرآن حکیم کی قسم ہے، تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے. قسم فرمانے کا یہ مقصد ہے. علی صراط مستقیم، اور یہ بھی اصل میں انک علی صراط مستقیم ہے.
اور تو سیدھے راستے پر ہے، تیرا راستہ ٹھیک منزل کو جانے والا ہے۔ ٹیشو مجھے دے دیجیے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ عزت والے رحمت والے خدا کی طرف سے نازل کیا جانا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ ما انذر آباؤکم، کہ جن کے آگے ہو جائیں قریب ہو جائیں، اور شاید سب قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے، آپ لوگ بھی آگے ہو جائیں تاکہ دروازہ کھولنے میں دقت نہ ہو۔ تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا، فہم غافلون، اور وہ اپنی منزل سے بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر غضب الہی کا قول فٹ بیٹھ گیا ہے، فکس ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے۔ فہم لا یؤمنون، جس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بلا شبہ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ اغلال کل کی جمع ہے، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ فہی الی الاذقان، اذقان زقن کی جمع ہے، زقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، وہ ان کے جو طوق ہیں اتنے ڈالے گئے ہیں کہ اب ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں۔ اور فہم مقمحون، اب ان کے منہ آسمانوں کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنے طوق لوہے کے گلے میں ڈال دیے ہیں کہ اگر نیچے کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تشبیہ بلیغ کا مفہوم ہے، یعنی ان کو اس طرح گمراہی میں ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ اب توفیق خیر گویا کہ ان پر سلب ہو گئی ہے، یعنی اب ان کو خیر کی توفیق نہیں رہی۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھینچ دی ہے۔ ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ فاغشیناہم، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے۔ اور فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کے لیے برابر نہیں، ان کے لیے برابر۔ بات وہ واضح کرتے ہیں، آپ کے لیے برابر نہیں کہا، ان کے لیے برابر کیوں کہا ہے؟ بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من، آپ صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں کہ اتبع الذکر، کہ جو قرآن مجید کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ اس کو بخشش کی بشارت سنا دیجئے اور بہت بڑے اجر کی بشارت سنا دیجئے۔ انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے رہیں گے اور کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر ایک چیز کو امام مبین میں یعنی لوح محفوظ میں ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان آیات طیبات کا 33 لفظ ترجمہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 36 ہے، اس کا نام سورہ یاسین ہے، اور سورہ
یاسین نام رکھے جانے کی وجہ غالباً 1.5 سال یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہوا ہوگا، میں نے ایک دن آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ اس بارے میں کیا پالیسی ہے پروردگار کی کہ سورتوں کا نام کس بنیاد پر رکھا جاتا ہے. تو اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا یا سورت کے بگننگ لیٹر پر نام رکھا جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی اہم چیز جس کا ذکر آیا ہے، جو اہم قصہ آیا ہے، اس اہم قصے کے نام سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے، یا اس میں سے یہ سورت اختیار فرمائی ہے. یاسین اس کا ابتدائی لفظ بھی ہے اور دوسرا معنی کے اعتبار سے اہم اس کے معنی بھی بنتے ہیں. وہ یہ کہ لغت بنی طے میں اور ابشا دونوں کی لغت میں، یعنی یہ قرآن مجید کے اندر جو غیر عربی الفاظ آئے ہیں ان میں کی یہ بھی ایک مثال ہے. جس سے کہ من سجیل ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لغت حبشہ میں سے ہے. اس لیے یاسین کے بارے میں بھی لغت طے بنی طے کے بارے میں بھی ذکر ہے اور حبشہ کی لغت کے بارے میں بھی ہے. انسان کو کہتے ہیں، لیکن جب کسی کلی کو مطلق چھوڑ دیا جائے، کسی جنیرک کو، کسی یونیورسل کو ایبسولوٹ چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دی موسٹ کمپیٹنٹ ممبر آف دیٹ جنیرک. اس کلی کا جو سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. یا یاسین کہنا جس کے معنی اے انسان، ساتھ کوئی کوالٹی نہ لگانا، اس کو ایبسولوٹ چھوڑ دینا، ایبسولوٹ مطلق کو کہتے ہیں. ایبسولوٹ چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہوگا دی موسٹ کمپیٹنٹ ممبر آف دیٹ جنیرک، کہ اس پوری نوع انسانیت میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں، اس لیے لفظ یاسین کہہ کے چھوڑ دیا. اور صاحب روح المعانی نے یہ بتایا ہے کہ ایک لغت میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، لیکن اس جگہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ سرکار کا نام ہو، سرکار کو بلایا گیا ہو، سرکار کو بلا کے آگے خطاب جو بتاتا ہے کہ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، اس کا مطلب یہ خطاب سرکار کو ہے، پروردگار کو نہیں ہے. کانٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں، سیاق و سباق. سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ خطاب سرکار کی ذات کو. اور بے شک آگے ہو جائیں، اب ادھر میرے قریب آ جائیں، ہاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو جائیں، آپ آگے ہو آئیں. وہ بھی کوئی وقت ہی ہوا ہوگا نا جب حضرت صدیق اکبر کے گھر میں چھوٹی سی مسجد ہوئی ہوگی، 3 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. آج مسجد نبی کو دیکھ کر وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس مسجد کا جو بانی ہے کبھی 3 بندوں والی مسجد میں بھی کھڑے ہو کے کسی کے گھر میں پوشیدہ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی نتیجہ لانے والا ہے، اللہ مدد فرمائے گا. ہاں جی. اور یاسین کے یہاں جو معنی ہے خوبصورت نوجوان کے سب سے اعلی انسان کامل. اور سید جیلانی صاحب عبد الکریم جیلی نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی انسان کامل ہے. ہمارے خاندان کے ہیں عبد الکریم جیلی، اور وہ استاد ہیں حضرت علامہ راضی کے، سید عبد الکریم جیلی، بڑے منطقی اور فلسفی آدمی. انسان کامل اس کتاب کا نام ہے. تو پیار کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب پیار کی کوئی بات کی جائے. آگے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سرکار سے پیار کی باتیں ہو رہی ہیں. معلوم ہے یہ پیار کا کلمہ سرکار ہی کے لیے بولا گیا ہے اور آگے سرکار ہی سے بات ہو رہی ہے. اور اس جگہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے ما اقصانا افتتاح قلب القرآن بقلب الکائنات. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا کردار ایسا ہے کہ کائنات پورے کا قلب ہے، کہ قلب مدار حیات ہے، پوری کائنات کا مدار حیات سرکار کی ذات ہے. تو یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے. قرآن مجید کے دل کی ابتدا کائنات کے دل سے کی جا رہی ہے. اس کو وہ کنفرم کرتے ہیں. آج یہ چودھری محمد صدیق کا گھر بھی کتنا برکت والا ہے کہ اس پورے انگلینڈ کے میرے دوران قیام سورۃ یاسین کا درس جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہاں ہو رہا ہے.
والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن مجید کی قسم. یعنی صرف اگر قرآن مجید کی قسم فرما لی گئی ہوتی تو اس کے معنی صرف بات کو ہی پختہ کرنا مراد ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس قرآن کی میں قسم فرما رہا ہوں وہ ایسا ہی ایک کتاب ہی نہیں ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات کے بارے میں کہا ہے، کتاب زند قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم. یہ ایک زندہ کتاب ہے اور حکمت والی ہے، لیکن اور حکمتیں چیلنج ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی وقت فزسسٹ جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے، آسمان ساکن ہے. کبھی ان کا یہ نظریہ بدلا کہ آسمان حرکت کرتا ہے، زمین ساکن. پھر ان کا تبدیل ہوا زمین حرکت کرتی ہے، یہ نواں ان کا نظریہ ہے. تو ممکن ہے کچھ دیر کے بعد یہ کھلے کہ نہ زمین چکر کھاتی ہے نہ آسمان چکر کھاتا ہے، ان کا ساری چکر کھا رہا ہے. جی لیکن قرآن مجید کی کوئی بات بتاؤ اس کے اندر ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون. اللہ کا پاک ہے وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کے جوڑے بنائے جو زمین سے اگتی ہیں، اور جو تمہاری جانیں ہیں ان کو بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑے جوڑے بنائی ہیں. پہلی مرتبہ مسٹر موریسن جو ایک بڑا عظیم سائنٹسٹ گزرا امریکہ میں، اس نے اس پر غور کیا. انہوں نے کہا آج تک ہمیں تو نہیں پتہ چل سکا کہ زمین کے جتنے پلانٹس ہیں یہ جوڑے جوڑے ہیں. بعض پلانٹس جوڑے جوڑے ہیں، بعض جوڑے جوڑے نہیں ہیں. اس کی بنیاد پر کافی کام ہوا ہے. یہ جو کھجوریں وغیرہ لگاتے ہیں نا، انہوں نے کبھی پہلی مرتبہ تحقیق کیا کہ کسی باغ میں اگر کھجوروں میں کوئی نر کھجور کا پودا نہ ہو تو ساری کھجوریں خشک ہو جاتی ہیں، پھل بھی نہیں دیتی. پھر کہیں سے وہ جوڑا نر کھجور لا کے وہاں لگائی جائے تو خشک کھجوریں پھر ہری ہو سکتی ہیں، پھر ان کے ساتھ پھل لگ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم کا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں ساری جوڑا جوڑا ہے. مسٹر موریسن کہتا ہماری تحقیق میں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض پلانٹ ایسے ہیں کہ جن کی یونٹ ایک نظر آتی ہے، لیکن ان کو جب اینالائز کیا تو ان کے اندر ڈپلیکیشن ہے. اس ایک پودے کے اندر نر اور مادہ کے دونوں کالم ہیں. لیکن کہتے ہیں پھولوں کو دریافت کیا، اس میں یہ تھیوری آ کے چیلنج ہونے لگی. ہم نے تحقیق کرنا چاہا کہ کیا یہ سارے پھول جوڑا جوڑا ہوتے ہیں. یہ بات تو تصدیق ہو رہی ہے کہ جوڑا جوڑا ہیں، لیکن جب ان کو جدا کر کے لگا دیتے ہیں، ایک کا پودا مشرق میں لے جاتے ہیں، دوسرے کا مغرب میں لے جاتے ہیں، مشرق والا مشرق میں پھول دیتا ہے، مغرب والا مغرب میں پھول دیتا ہے، دونوں کے ساتھ بیج لگتے ہیں. اگر یہ جوڑا جوڑا تھے تو جدا ہونے کے بعد دونوں کو خشک ہو جانا چاہیے تھا. دونوں پودے ہرے ہیں، دونوں کے ساتھ پھول لگ رہے ہیں، دونوں کے اندر بیج ہیں. اس نے آ کر مدینے والی سرکار کی بات کو توڑ دیا ہے کہ یہ بات صحیح ثابت ہے، سارے جوڑا جوڑا نہیں ہے. کہتے جو ہی میں بستر پہ لیٹا ہوں تو آئی ہیو اے ڈریم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کالی کالی سیاہ زلفوں والا گھن گھور گٹائیں، جتنا روشن چہرہ تھا اتنے بال سیاہ تھے. یہ کنٹراسٹنگ میچ دیکھ کے نا تو میرا دل مائل محبت ہوا. میرے دل نے پوچھا کہ پوچھوں کہ کون ہے تو ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو سرکار انگریزی میں مجھے جواب دیتے ہیں آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں. ویئر ڈو یو کم فرام، کہاں کے رہنے والے؟ ان کا آئی کم فرام مدینہ طیبہ، مدینے کا رہنے والا. واٹ برنگز یو ہیئر، یہاں کیسے آنا ہوا؟ ان کا آئی کیم ہیئر ٹو سالو یور پرابلم، جو تمہاری مشکل تھی نا وہ حل کرنے آیا ہوں. اور اس وقت میں چونک سا گیا
اور میں نے پوچھا میری پرابلم کیا تھی اور یہ حل کیسے کرنے آئے؟ کہتے دن کے وقت تو یہ کوشش کر رہا تھا کہ پھولوں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ اگر نر اور مادہ کی صورت میں ان میں بھی ازدواجی تعلق ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ملنے سے پھول دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں، پھر تو بات صحیح ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے ملے بغیر یہ بیج بھی دیتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں، تو معلوم ہے مدینے والی سرکار کی بات غلط ہے۔ کہ پھر یہ کس طرح حل کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ پلیز پلیس دا لیٹس اینڈ کور دیم بائی دا لیٹس، جالیاں لگا اس پر، جالیاں لگا دے گملوں پر، اور یہ جو بھونرے آ کر کے بیٹھتے ہیں نا پھولوں پر، ان کو پکڑ، ان کو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کر۔ کہتے دونوں کام کیے، بھونرے پکڑے، جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو دیکھا ان کے پاؤں کھردرے سے ہیں، ان کے ساتھ پولن، وہ پاؤڈر وہ نر پھولوں سے اٹھا کر کے مادہ پھولوں پر چھوڑتے ہیں اور مادہ پھولوں کا پاؤڈر اٹھا کر کے نر پھولوں پر چھوڑتے ہیں۔ اب وہ جالیاں لگانے کی فلسفی سمجھ آ گئی کہ جالیاں لگانے کی وجہ سے اب یہ بھونرے ان پھولوں تک پہنچ نہیں سکتے، لہذا جالیوں کے اندر جتنے پودے تھے وہ سارے خشک ہو گئے، ان کے اندر نہ پھول لگے نہ بیج لگے، اور جو بھونروں کے پنجوں کے ساتھ لگا ہوا ہے پولن پاؤڈر، اس سے مجھے تحقیق ہو گیا یہ نر اور مادہ کا جو ایکسچینج ہے، یہ اس سے کنسپشن ہو رہی ہے، کنسیو کر رہے ہیں، یہ ادھر سے پاؤڈر لیتے ہیں، مادہ کو پاؤڈر نر والا ملتا ہے، نر کو مادہ والا ملتا ہے، دونوں پھل دیتے ہیں۔ ایسا کہتا ہے کہ میں سویا کا ہوں، دل چاہے کہ کبھی ملیں، ان کا شکریہ ادا کروں، لیکن اب پھولوں کی جستجو میں میرے طبیعت میں وہ بتابی نہیں ہے جو اس مرد خدا کو دیکھنے کے لیے۔ رات پہ ہی ایک محول آیا کالیاں زلفوں والا، دو کڑیاں وہ آ کے بیٹھا کر گیا نور اجالا، وہ دکھا کے رخ جو چل دیے، ماشاءاللہ یہ برٹن سے ساتھی آیا، وہ دکھا کے رخ جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو وبال ہے، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو وبال ہے۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ کہتے سرکار تشریف لایا میں خواب میں، کہتے مولوی صاحب کیا بات ہے، وہ بات میری سچی نکلی، قدموں پہ گر کے میں نے عالم رویائی میں سرکار کا کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں اس کو انہوں نے امریکہ کو کافی دیر جیل میں رکھا کہ اس کے اپوسٹائزیشن کی بنیاد پر، یعنی یہ مرتد ہوا ہے، اپنے دین کو اس نے چھوڑا ہے، مگر قرآن نے ثابت کر دیا میری حکمت لا یزال ہے۔ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ اور مثال طور پر قانون وراثت کا ایک مسئلہ چند مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ دور فاروقی میں دو خواتین آ کر مہمان سلام میں ٹھہری، ایک نے بچے کو جنم دیا، ایک نے بچے کو جنم دیا، دعویٰ دونوں کرتی ہیں بچہ میرا ہے، شہادت دونوں کے پاس نہیں، ویسے تو نام علی ایک امر ممنوع ہی بن گیا، رہ گیا ہوا ہے، ان کا اینا علی جناب مرتضیٰ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں علم کا جگمگاتا آفتاب اگر ہے تو اس کا نام علی ہے۔ حضرت مفکر اسلام ہاں جی، انہوں آراب ود نسبت معنون راہما، ہست نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضیٰ۔ جو خط کے اوپر لکھا ہوا پتہ اور خط کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں نا، یہ تعلق ہے حضرت حیدر کرار کا اور سرکار کا۔ خط کے اندر جو کچھ لکھا ہوا مدینے والی سرکار ہے، خط کے اوپر جو پتہ لکھا ہوا وہ علی مرتضیٰ ہے۔ علی مرتضیٰ پہچانا جائے تو مدینے والا پہچانا جاتا ہے، علی رہ جائے پہچاننے سے تو اور مدینے والے پہچان کوئی ذریعہ نہیں۔
آنچہ عنوان رب ود نسبت معنون راہما علامہ عبد رسول کا کلام ہے، ناوے کا آخری ماہ۔ آنچہ عنوان رب ود نسبت معنون راہما ہست نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضی۔ تو اب جناب بلایا جناب مولا مرتضی کو، کہا کیا کریں، شہادت دونوں کے پاس نہیں، مدعی ہے دونوں کہ لڑکا میرا ہے، کیا کریں؟ ان کا ایسا بلاؤ ایک خاتون کو، خاتون کو بلایا، ایک لمحہ انتظار کیا، خاتون کو بلایا، کہ ان کی چھاتیوں سے ایک پیالی پر دودھ دونوں کا الگ الگ دو لے، ایک پیالی لے کر کے ایک پیالی ایک کا دودھ دو لیا، دوسری پیالی ایک ہی وزن کی، ایک کیپیسٹی کی، ایک کوانٹٹی کی، ایک پیالی دودھ لے لیا۔ اب ان کا اس کو تولو، تولنے کا مفاد، ان کا تولنے کا فائدہ یہ ہے جس کا وزن میں دودھ دگنا نکلے لڑکا اس کا ہے۔ ان کا یہ کہاں سے یہ راز ملا، یہ حکمت کہاں سے ملی؟ کا یہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یہ ظالم۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک اور مرد کا حصہ برابر دو عورتوں کے ہے۔ لڑکا جس کا ہے اس کا دودھ وزن میں دگنا ہے، وہ جو قرآن مجید کی حکمت ہے، جس کے بازوؤں سے ہم نے کام لینے ہیں، جس کے کندھوں پر ہم نے بوجھ رکھنا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے بلم دینا ہے، جس کے ہاتھ سے ہم نے تیر چلوانے ہیں، جس کی چھاتی ہم نے تیروں پر پیش کرنی ہے، جس کو دشمنوں کے جمکٹے میں اتارنا ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت زیادہ چاہیے، اس لیے اس کی طاقت دگنی ہونی چاہیے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، وراثت کا بانٹنا حاکم کا کام ہے یا محکوم کا کام ہے؟ وراثت تو وہ بانٹتا ہے جس کی حکومت ہو۔ وہ کہاں تک بانٹتا ہے؟ جو اس کی حکومت کا دائرہ ہو۔ ان عورتوں کے بارے میں یہ کوئی پابندی تھی کہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلمان ہوں؟ وہ قاعدہ آج بھی زندہ ہے۔ پوری روئے زمین کی عورتوں میں چھاتیوں میں دودھ کی یہی ریشو ہے، تو پھر ضابطے کے مطابق جب ہم اس کو تلاش کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پوری روئے زمین پر دودھ اسی فارمولے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ فارمولہ پھر کس کا ہوگا؟ جو حاکم کائنات ہوگا، اور وہ مدینے والی سرکار۔ صدیاں بیت گئیں، ملک بدلے، بولیاں بدلیں، موسم بدلے، زبانیں بدلی، نظام سیاست بدلا، لیکن نہ بدلا تو کیا نہ بدلا؟ حکمت قرآن نہ بدلی جا سکی، حکمت اولا یہ ظالم۔ مجلس بے شک چھوٹی سی ہے، لیکن میں سرکار کا ایک پیغام رسان ہوں۔ مجھے پیغام پوری صحت مندی کے ساتھ چھوڑنا ہے، خواہ مجلس چھوٹی ہے خواہ بڑی ہے۔ اس کو آپ کسی بڑے سے بڑے بین الاقوامی کورٹ میں اس کیس کو لے جائیں، اس کے سوا دوسرا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی نتیجے میں دقت ہو مجھے یاد کریں، میں انشاءاللہ پیش ہوں گا۔ بڑی سے بڑی عدالت میں یہ بات پیش کروں گا کہ یہ بات یوں ہی ہے، پھر مانو نہ کہ پوری کائنات کا فرما روا قانون خدابندی کے مطابق سرکار کی طرف رائے جاتی ہے بندوں کے نہ ماننے کی۔ بندے اگر خدا کو نہ مانے تو خدا حاکم نہیں رہے گا، بندے نہ مانے تو خدا ہی حاکم ہے۔ اسی طرح کے بندے نہ بھی مانے تو مدینے والی سرکار ہی حاکم ہے۔ اسی لیے سرکار نے علم میراث کو فرمایا المیراث نصف العلم، پورے جتنے علم ہیں نا ان سب کو اگر تقسیم کرو آدھا حصہ علم میراث ہے۔ جو پیٹ میں غذا جاتی ہے نا، آنکھ کو جو تقسیم میں حصہ ملتا ہے قانون وراثت کے مطابق ملتا ہے، جو کان کو حصہ ملتا ہے وہ اپنی وراثت کے مطابق ملتا ہے۔ اب بتاؤ ایک ہی خوراک پیٹ میں گئی ہے، وہ آنکھوں میں روشنی بن کر کے آ گئی ہے، کانوں میں سنوائی بن کر کے آ گئی ہے، ناک میں قوت شامہ بن کر کے آ گئی ہے، زبان میں قوت ذائقہ بن کر کے آ گئی ہے، بدن میں قوت ماسہ بن کر کے آ گئی ہے۔ اسی نے آ کر گوشت پیدا کیا ہے، اسی نے آ کر ناخن کو بڑھایا ہے۔ ناخن کا گوشت سے کیا رشتہ بنتا ہے؟ اسی نے ہڈی کو غذا دی ہے، اسی نے چمڑی ہڈی کو غذا دی ہے۔ اور پوری نیورولوجی جو ہے یہ رگوں کا علم، جتنی وینس ہیں، جتنی آرٹریز ہیں اور جتنی نروز ہیں، ایک ہی انسان کے بدن میں رگیں ہیں، ایک ہی طرح کی خوراک کھاتی ہیں، لیکن نروز کا کام خون سے کوئی تعلق نہیں،
ان کا کام صرف احساس کرنا، درد ہے یا آرام ہے، گرمی ہے کہ سردی ہے، کہ چیز جل گئی ہے کہ ٹھٹر گئی ہے، یہ فیصلہ کرنا نروز کا کام ہے. اس کو درد ہو رہا ہے، وہ جو پین کلر دیتے ہیں وہ نروز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کر دیتے ہیں. جہاں وہ قوت ذائقہ کو سسپینڈ کرتی ہے نا، نیوٹرلائز کرتی ہے، وہاں قوت مردانہ کو بھی نیوٹرلائز کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ درد کی گولیاں کھانے والے ان کے گھروں میں لڑائیاں ہیں، تو جنسی طور پر بیوی کے قابل نہیں رہتے، ان کو نروز جو ہے نیوٹرلائز کرتے ہیں. اب اس کی حکمت کی داد دو، ایک ہی طرح کی خوراک جا رہی ہے، نروز کو نروز کی قسم کی خوراک مل رہی ہے، وینز کو وین کا کام ہوتا ہے خون کو سرکولیٹ کرنا، آرٹریز کا کام ہوتا ہے جو خون دل کے پاس پہنچے اس کو پمپ کرنا. اب پمپ کرنے والی جو آرٹریز ہیں ان کو آرٹری کی قسم کی غذا بھی اسی روٹی سے مہیا کرنا، اسی گوشت سے مہیا، اسی سبزی سے مہیا کرنا، اسی نمک سے مہیا کرنا، اسی مرچ سے مہیا کرنا. ہاں جی، لیکن قانون کون سا استعمال ہو؟ قانون وراثت استعمال ہو. اب دودھ جب پیدا ہونے لگا تو ایک چھوٹی سی مشینری ہے، اسی میں جو خوراک گئی ہے کچھ اس کا گندگی میں تبدیل ہوا ہے، کچھ اس کا خون میں تبدیل ہوا ہے، اس میں سے دودھ بنا ہے. اب اسی چھوٹی سی فیکٹری میں 3-4 چیزیں تیار کرنا حکمت لا یزال است و قدیم. اے قرآن تیری حکمت و قرآن تیری حکمت لا یزال ہے. سمجھ آئیے بات؟ ہاں. اوہو اللہ کریم فرماتے ہیں انک لمن المرسلین. چونکہ سورۃ یاسین ہے نا، نازل مکہ شریف میں ہوئی ہے، تو اعلی مخاطب کو دیکھ کے کلام کو وارد کرنا یہ بلاغت کا موضوع ہے. علم بلاغت کس علم کا نام ہے جو اس بات کا دھیان کرتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ بات اس طرح کی کرو جو اس کے حال سے تعلق رکھتی ہے. کفار مکہ منکر تھے اللہ تعالیٰ کے، منکر تھے رسول کریم علیہ السلام کے، منکر تھے قیامت کے. جہاں بھی کہیں ان سے کبھی بات ہوگی ان 3 حالوں سے خالی نہیں ہوگی. اس لیے اس پوری صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، دوسرا سرکار کی رسالت کا ذکر ہے، تیسرا قیامت کا ذکر ہے. یہ سارے مضامین اس کے جتنے بھی سورہ یاسین کے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے سورہ یاسین میں قرآن مجید نے کہا کیا ہے؟ کہ توحید باری تعالیٰ، رسالت رسول کریم علیہ السلام، قیامت. 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پیار سے کہا میرے محبوب. یہ جیسے بھی بات کرتی پہچانتے جو نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں لاڈلے اور خوبصورت اور حسین و جمیل، یہ انکار کرتے. میں قسم فرما کے کہتا ہوں، اور قسم بھی حکمت والے قرآن مجید کی کہتا ہوں کہ تو رسولوں میں سے. انک لمن المرسلین. بریڈ فورڈ کی ایک تازہ ترین تقریر ہے، اس علماء کا جمع غفیر تھا. اس پر میں نے گفتگو کی کہ رب کریم نے جو سرکار کو فرمایا انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے، پھر یہ کیوں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض؟ کا پیچھے مقدمات کو ترتیب دیا جو معنی مساوات کے دیتے ہیں. یعنی وہ باتیں جس پر بات کو اٹھایا نا، بات کو ترتیب دیتے اور جو اجزاء جمع کی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقدمات. جو بات کے مقدمات ہیں نا ان کو جب ترتیب دیا رسولوں کے بارے میں تو وہ برابر ہونے کے معنی دیتے ہیں. وہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا موسیٰ علیہ السلام میرے رسول تھے، میرے رسول ہونے کے ناطے سے صاحب معجزات ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کیا تھا؟ ان کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے منکرین بھی ہیں. داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا وہ میرے رسول ہیں، وہ میرے رسول بھی ہیں، ان کو معجزات بھی دیے ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے منکر بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا وہ میرے رسول ہیں، ان کو معجزات بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے منکر بھی ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کنکلوژن دیا، کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق انک لمن المرسلین. یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، بڑی پوری تحقیق کے ساتھ پڑھی ہیں، اور تو بھی رسولوں میں سے ہے. یہ تسلی تھی اس بات کی کہ
کیا میرے محبوب رسول وہ بھی تھے، رسول تو بھی ہے، معجزات ان کو بھی دیے تھے، معجزات تجھے بھی دیے ہیں، ماننے والے ان کے بھی تھے، ماننے والے تیرے بھی ہیں، منکر ان کے بھی تھے، منکر تیرے بھی ہیں۔ تو جب مقدمات میں مساوات لازم آئے، تو بھی چودھری میں بھی چودھری، تو بھی لاکھوں پتی میں بھی لاکھوں پتی، تیری بھی دکانیں اور میری بھی دکانیں، ایک ہی برادری کے آدمی ایک ہی جیسے ہیں۔ مقدمات میں برابری ظاہر کرنے سے نتیجے میں برابری حاصل ہوتی ہے۔ جب کہا وہ بھی رسول تھے تو بھی رسول ہے، ان کو بھی معجزات دیے تھے تو بھی تجھے بھی معجزات دیے ہیں، ان کے بھی ماننے والے تھے تیرے بھی ماننے والے ہیں، ان کے بھی منکر تھے تیرے بھی منکر ہیں، اس لیے جیسے وہ ویسے تم، یہ نتیجہ نکلتا ہے نا۔ ان نقل من المرسلین، تو رسولوں میں سے خدا کی غیرت کے کندھے پر یہ بار گراں گزرا کہ مجھے میرے محبوب کو رسول ہونے کی بنیاد پر باقی رسولوں جیسا سمجھا جائے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک اس میں اشارہ مفہوم مبصر کے لیے ہوتا نا، یہ جو نظر آئے اس کے لیے ہوتا نا، کیا یہ نظر آ رہی ہے بزم انبیاء، یہ بزم مرسلین نظر آ رہی ہے، یہ سارے رسول تو ہیں پر سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، جس خدا کی غیرت کو یہ قبول نہیں کہ میرے رسول کو رسولوں میں سے ہونے کی وجہ سے اسے باقی رسولوں جیسا سمجھا جائے، اس خدا کی غیرت کو یہ کس طرح قبول ہے کہ کوئی مولوی صاحب اٹھے داڑھی رکھے اور کہ ہمیں سرکار جیسا انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، کیونکہ وہ کہتے تھے پوری قوم کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، سرکار سے لڑائیاں لڑتے، پوری قوم ٹھیک ہے کہ تو اکیلا ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے اپنے حالات پر غور کر لیں، میں بھی غور کر لیتا ہوں جی۔ تو اتھارٹی بہت کا ہونا نہیں، اتھارٹی سچائی پر بہت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اگر صرف بہت کی بحث ہو تو پھر یزید کے ساتھ بہت سارے تھے، امام حسین کے ساتھ تھوڑے تھے، اور اس سے پیشتر ان کے نانا جان کے ساتھ تھوڑے تھے، اور کافروں کے ساتھ بہت تھے، پر باطل پر اکٹھ تسلیم نہیں ہوتا، حق پر۔ کہا کہ اے میرے محبوب میں شہادت دیتا ہوں تو رسولوں میں سے ہے ایک، اور دوسرا سیدھے راستے پر ہے دو۔ اور یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے نا، یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی کہے کہ یہ ایسے تک تخمینے سے، کیونکہ ان کی یہ بھی بحث تھی نا کہ یہ باتیں جتنی کرتا ہے اپنی طرف سے کہتا ہے، اللہ کریم کہتے ہیں لو تقبل علینا، اگر ہمارے بعد یہ کوئی باتیں گھر کے کہے، لو اخذنا ہو بالوتین، ہم اس کی اشارہ کو پکڑ کے دبائیں۔ یہ خود ساختہ باتیں نہیں کرتا۔ اب اس بات کا فیصلہ کس طرح ہو کہ خود ساختہ باتیں کرتا کہ نہیں کرتا؟ جس وقت یہ کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ اس وقت نوبت پہنچی کہ جب یہ نعرہ ان کا زیادہ بلند ہوا، یہ خود اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہیں۔ اس کے متعدد جوابات میں نے وہ اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران وہ میں نے اس پر مقالے لکھے کافی لمبے لمبے، وہ اورینٹیلسٹ کو میں نے اور جواب دیے ہیں، ان کو اور جواب دیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھو، اگر تمہارا یہ قول ہے کہ یہ باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا نے بھیجی ہیں، اب اگر یہ کہیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا اور یہ کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھا بھی نہیں، کسی پڑھے لکھے خاندان سے شادی بھی نہیں کی، کوئی کتب خانہ بھی ورثے میں نہیں ملا، کسی پڑھے لکھے کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی نہیں ہے، ان حالات میں یہ اکیلا ہو کے پورا قرآن تصنیف کر کے تمہیں دے دے اور تم پوری قوم مل کر کے 3 سینٹینس بھی کسی نہ بنا سکو، لاکھ لعنت ہے پر تمہاری جان کو۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں نثار تیرے کلام پر۔ رات کو بھی انیس پر ایک دو جملے عرض کیے تھے، میں نثار تیرے کلام، کلام تو باری تعالیٰ کا، تیرے کلام پر کیا مطلب؟ کا کلام باری تعالیٰ بکھری ہوئی حالت میں
آیا، لیکن تو نے اس کو ایسے ضابطے سے ترتیب دیا کہ 1400 برس تک انسانیت کا گھوڑا دوڑ دوڑ کے دم توڑ رہا ہے، لیکن اس کے کسی سینٹینس پر ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ ایسی ترتیب جملہ ہے، ایسی مضمون کی اٹھان ہے کہ کسی جگہ اس کو کوئی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ بے اعتبار نزول کے وہ خدا کا کلام ہے، بے اعتبار ترتیب کے یہ تیرا جوہر ہے، اس لیے مجھے کہنے دو کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس پہ زبان نہیں، تو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب اگلی بات جو کہی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا۔ پانی ہے پاس آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک کوئی نبی یا کوئی رسول اس شہر میں آ کے آباد نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مفکر اسلام، فیضان حضرت مفکر اسلام۔ تو اس سے پیشتر آباد ہوئے، جیسا کہ امام نصفی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تو عراق میں ہوئی ہے۔ یہ طوفان نوحی کا جو معاملہ پیش آیا تھا یہ عراق کی سرزمین میں پیش آیا تھا۔ بصرہ اور کوفہ کے درمیان استنبول کا وجود آج بھی موجود ہے جس میں سے پانی ہو رہا تھا، لیکن جس وقت وہ مخلوق ہلاک ہو گئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے برتن بنانے کے بارے میں کہا، اس سے بناؤ، اس سے تیار کرو، اس سے پکاؤ، جب سب کچھ کر چکے بڑے خوبصورت برتن بن گئے، رب نے کہا اب مونگری لے کے ان کو توڑو۔ مولا کی مجھے توڑنے میں اعتراض کوئی نہیں، لیکن بڑی محنت کر کے بنایا۔ ان کا جن میں جان نہیں ڈالی ہے ان کے توڑنے کے بارے میں اتنا تعامل ہے، تو میں تو جان ڈالی ہوئی تھی جن کو مروایا تو نے۔ تو سر آپ کو احساس ہوا کہ میری شان کے مطابق مجھے ان کی مغفرت کے لیے ٹرائی کرنی چاہیے۔ پھر آ کے آپ کعبہ شریف میں آباد ہو گئے، مکہ شریف میں۔ نوح علیہ السلام کی قبر شریف کہیں کعبہ شریف کے گرد و نواح میں کسی جگہ جس کا مطلب دریافت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ وہاں آ کر کے رہے۔ اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی وقت قرب الہی کے لیے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے مقامات مقدسہ میں جا کے آباد ہو جانا کہ خدا گناہ معاف کر دے، یہ سنت انبیاء ہے۔ نہیں تو وہ خدا جو کعبہ شریف میں آ کے توبہ منظور کر سکتا تھا وہ تو عراق میں بھی کر سکتا تھا نا، لیکن اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہونے کی عزت حاصل تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا چلو میرے جد کریم کی بنائی ہوئی مقدس جگہ ہے، وہاں چل کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ کتنی معمولی سی بات ہے۔ بات وہ تھی کہ بیٹا بھی کافروں کے ساتھ مل کے پتھر مار رہا تھا، انہوں نے کہا یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو وہ سانپ جو تیری پٹاری میں نے نکال کے دکھا کیا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکل گئی، قال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو تھوڑی بہت لوگ بددیانتی کرتے، بےایمانی کرتے، کہتے ہم اگر ٹھیک نہ ہوتے ہمیں کبھی کی سزا ہو گئی ہوتی، یہ کوئی بزرگ آدمی ہوتا تو ہمیں کبھی سزا ہو گئی ہوتی۔ 945 برس سزا نہیں ہوئی۔ وہ تو پھر کہتے ہوں گے ہم حق پہ جانے پہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اگر نوح علیہ السلام کا مذہب ٹھیک ہوتا تو پھر ہم مارے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی کی فریاد نہ کرنے سے یہ نتیجہ مت اخذ کرو کہ میں ٹھیک ہوں۔ ہر آدمی کے ضمیر میں ایک میٹر رب نے لگایا ہوا ہے، وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جامع ہستی عطا کیا ہے، اور اس کی صحت اور اس کی دیانتداری، اس کی بددیانتی، ہدایت اور گمراہی کا علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ وہ خود سوچ سکتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، لیکن یہ لکھا ہے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب گناہ کرتے کرتے نفس
دل زیادہ سیاہ ہو جاتا نفس بے غیرت ہو جاتا ہے. اس نفس کو کبھی آنسو نہیں آتا, کبھی ندامت نہیں ہوتی, کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا, کبھی اسے خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہوں. تو نوح علیہ السلام کی جب ایک آہ نکل گئی, جے ایک آہ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی, میاں صاحب عرفی کھڑی کا کلام ہے. جے ایک آہ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی, کو کافاں تھی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی, اندروں آتش باروں خاکی مندے حالو خستوں, جے ایک نعرہ کرن محمد ڈگن پاڑ شکستوں. انشاءاللہ 29 تاریخ شاہ صاحب کے پاس اس مضمون پر کافی گفتگو ہوگی. تو اسی طرح سرکار کے بارے میں بھی ان لوگوں نے ہلکی ہلکی باتیں کی, اور بڑا زمانہ گزر گیا, 13 برس گزر گئے اعلان نبوت کو, چند بندے مسلمان ہوئے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکار کے میلاد کے موقع پر آسمانی ستارے ڈھلک کر سرکار کے حجرے کے گردا گرد طواف کرتے ہوئے دیکھے, جنہوں نے مکہ شریف کے کاخو کو نور میں بسا ہوا دیکھا, جنہوں نے کعبہ اللہ کے بت دھڑام دھڑام کر کے منہ کے بل گرتے پائے, اور سب کا منہ سرکار کے مولد شریف کی طرف ہے. اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے نا, اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے, اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے, اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے, لیکن سب کے منہ ایک طرف ہے. اس کا مطلب یہ خود گرے نہیں, کسی نے پکڑ کے گرائے. جنہوں نے یہ رنگتیں دیکھی ہوئی تھیں وہ انکار کر رہے تھے. جنہوں نے دیکھا کہ جس گلی کوچے سے گزر جائے خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے, اور کبھی بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں, کبھی کسی منڈی اور میلے میں گیا نہیں, کبھی بچوں اور جوانوں کی طرح رنگ رلیاں منائی نہیں, ہمیشہ ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا, یار یاراں والے جانے کر لے ہو رہا بھول نہ کرنا, چوراں ہار چترفی دکن چھپ چھپ اندر بڑھ دے, توڑے سنگ سہلی ہوئے واقف ساری گل ہوئی, پر دل پر کول گیو نہ پاوے سمجھو رمز اصل. یہ باتیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں جو انکار کر رہے ہیں. پھر انہوں نے خود مطالبات کیے, چاند ٹوٹے سرکار نے توڑ کے دکھایا. یہ کمال کی بات ہے. باقی جس بھی کسی نبی سے لوگوں نے معجزہ مانگا, جب معجزہ نبی نے کر کے دکھایا باز نہیں آئے تو عذاب آیا. سرکار نے معجزہ دکھایا, انہوں نے انکار کیا, مگر سرکار نے معجزے کے بارے میں کہا اللہ کریم ان کی نسلوں میں ضرور مسلمان ہوں گے, ان کو بچا لے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں اے پیارے تو ڈراتا ہے یہ سنتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک, اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ تک کوئی یہاں ڈرانے والا آ کے بسا نہیں. ہود علیہ السلام تھے یمن میں تھے, صالح علیہ السلام تھے مدینہ مکہ شریف سے, بلکہ مدینہ شریف سے 126 میل کے فاصلے پر شمال جنوب مغربی کونے میں, اب شمال مغربی کونے میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نام مدائن صالح. یہ لوگ قوم وہاں آباد تھی. اس جگہ جہاں سرکار کا بسیرا تھا یہاں کوئی نبی کوئی رسول آ کے آباد نہیں ہوا. جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے شجرے والے بے ایمان ہیں, کئی پشتوں سے ان کے پاس کوئی نبی آیا نہیں, اس لیے ان کے زنگ بڑے بڑے پرانے ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں, نازل اس لیے کیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تو یہ غفلت میں ہیں, وگرنہ تیری آواز میں کوئی فرق نہیں ہے. اے ساز پہ موقوف نوا آئے جگر سوز. جب ساز بجے نا تو اس کا نتیجہ لانے میں ان سے تاریں ہوتی ہیں نا, ان کے کسنے کو کھینچنے کو بڑا دخل ہوتا ہے. اے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. جو اوپر اس کو چھلا جس کو کہتے ہو وہ چھلا مارو تاریں ڈھیلی ہوں. نبی تیرا بیان کتنا پختہ ہے کتنا عمدہ ہے,
مگر ان کے تار جو بہت ڈھیلے ہیں، اس لیے وہ نغمہ جو دلسوز ہو سکتا ہے وہ ان سے برآمد نہیں ہو رہا کہ ساز پہ موقوف نوا آئے. ان کے باپ داداؤں کو بھی معلوم، باپ دادے بھی ہدایت سے تعلق رکھنے میں ان کا دخل ہے. رب نے ان کو زیادہ بھی ہدایت کیوں کہا؟ کہ ان کے باپ دادے بھی ہدایتی تھے. اس کا مطلب جو کہتا ہے میرا باپ دادا ہدایت پر تھا وہ کہنے میں حق بجانے میں. باپ دادے کا ہدایت پر ہونا اولاد کے ہدایت پر ہونے کا ذریعہ ہے. جیسا حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو. میں اس پر قیامت تک فخر کروں تھوڑا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. میرا باپ ہدایت والا تھا. جس کو پروردگار عالم نے ہدایت کا مینار قرار دیا ہے وہ علی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. میں ہدایت یافتہ لوگوں کی اولاد میں وجدی رسول اللہ اکرم من مشا. ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے باپ دادے جو ہیں ان کو ڈرایا نہیں کہ ابھی ہدایتے تھے. میں وہ ہوں وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر. میرا نانا جو ہے ساری کائنات کا بادشاہ ہے، پہلوں کا بھی پچھلوں کا بھی موجود کا بھی. اور ہم ہی چراغ ہیں جو جلیں گے تو روشنی ہوگی. روشنی کا راز ہم ہیں. اب یہ تکبر کا کلمہ نہیں ہے. کیوں؟ باپ میرا اچھا، نانا میرا اچھا، و فاطمہ تو امی سلالت و احمدہ و امی یدعى ذو الجناحین جعفر. ماں میری اچھی، پوری کائنات کی سردار. عورتوں کی سردار میری ماں ہے، مردوں کا سردار میرا نانا ہے، جوانوں کا سردار میں خود ہوں، میرا بھائی ہے، اور شہیدوں کا سردار میرا چچا ہے. سرداری ہمارے گھر کی وراثت ہے. اس نے یہ کہا نا کہ جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے مطلب بہت زنگ آلود ہیں. اس کا مطلب باپ دادے کا ڈرایا گیا ہوا ہونا بھی ہدایت کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. سمجھنا کہ باپ دادے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. باپ دادے کو مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھنا چاہیے. باپ دادے کوئی قیمتی چیز ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. ان پر عذاب الہی کا فیصلہ اٹل ہو گیا ہوا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن یہ ان کا حال ہے. آپ کو تبلیغ کا فائدہ پہنچے گا، آپ کو جزا ملے گی، آپ کو پورا فائدہ دیں گے، پورا ثواب ملے گا. لیکن اب جب ان کے متعلق پتہ چل گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کہ یہ تو وہ نہیں لائیں گے نا. جہاں تک آپ کی ذات کا سوال ہے آپ کو تو اجر ملے گا، آپ کریں کام. آگے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا. ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دی ہے. فہی الی الاذقان. وہ توق ان کے جو ہے وہ ٹھوڑیوں تک آ گئے ہوئے ہیں. اور فہم مقمحون. اب ان کے جو سر ہیں نا آسمان کی طرف اٹھے رہ جائیں گے، نیچے نہیں ہوں گے. اس کی تفسیر میں جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر اس کے کی. یہ جیسا میں نے اپنی تھوڑی پکڑ لی ہے نا اوپر کر لی، اس کا نام ہے مقمحون. یہ مولا مرتا ہے اس کی تفسیر. یعنی یہ راستے کی طرف دیکھیں کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق خیر سلب کر لی ہے. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ گناہ کرتے کرتے کبھی ایسی منزل پر آدمی پہنچ جاتا ہے کہ خدا خیر کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے کہ اب اس کو ہدایت ملنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ اس کا اہل ہے. یہ جو اعمال قرآنی ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ یہ بات یاد رکھ رہے ہیں. جب کبھی دشمنوں میں آپ بچتے ہوں، دشمن چاروں طرف سے آپ کو گھیرتے ہوں، ہر وقت کا آپ کو خطرہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اس وقت آپ یہ ان آیتوں کو ورد میں جب دشمن کو خاص طور پر دیکھے نا تو انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ پڑھ کے پھونک دیں. میرا اپنا تاریخی زندگی کا یہ تجربہ ہے. دشمن کچھ نہیں کر سکا اور نہ آپ کا کچھ بگاڑے گا. حتیٰ کہ کتے، شیر، بھیڑیے جنگلوں سے گزر رہے ہیں تو یہ سامنے آمنے سامنے آ گیا تو یہ پڑھ کے آپ پھونک دیں. اللہ کو منظور ہے تو پھر کچھ نہیں بگڑے گا. یہ ہمارے قرآنی ہے. یہ علم الگ ہے کہ کسی کلمے کی کیا تاثیر ہے.
کون سا کلمہ کہاں پڑھ کے پھونکا جائے تو کیا نتیجہ لاتا ہے. اس کے لیے جو مشہور کتاب ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا ہے امام جزری نے جمع کیا, اس کا نام ہے حسن حسین. اس کے اندر یہ اس طرح کے تجربات موجود ہیں. ان کو حسن حسین میں مضبوط قلعہ, تو اس کے اندر یہ باتیں ذکر میں آئی ہیں. تو اللہ کریم بات ہے کہ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دی ہے. یعنی آپ کی بات وہ کیوں سمجھ نہیں سکتے؟ ہم نے توفیق خیر ان سے سلب کر لی ہے. اب میں ہوں یا آپ ہیں, ہم کسی کو ہدایت کے لیے اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں, اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کیسا میں بے تاثیر آدمی ہوں کہ میرا کسی پر کچھ اثر نہیں ہو رہا. رب کہتے ہیں تو کیا چیز ہے, محبوب کی بات کر. یہ تیری تاثیر کی کمی کی بات نہیں ہے. جذب و انجذاب میں کھینچنے والا کھینچتا ہے, کھینچنے والے میں کھینچنے بھی کی کوئی توفیق ہو تو وہ کھینچتا ہے. پیلا من کا نیڑے کھڑیے کھ حسن اٹھ مل دے, لالا نال چمڑن اٹھ کے راز نہیں آ رہے دل دے. میاں صاحب اب دیکھیں بلال حبشی حبش سے سرکار کے دام محبت میں لگے, سلمان فارسی فارس سے چلے آپ ہنسے, شعیب رومی روم سے چلے آپ ہنسے, سہیل یمنی یمن سے چلے آپ ہنسے. اور ایک دیوار ہے بیچ میں, ساتھ والی دیوار میں رہتا ہے ابو جیل, وہ پاس رہ کے نہیں کھینچا. اصل میں جنس ملے گلا کریے نہ جنسا کی گلا, مجانست شرط ہوتی ہے. اللہ کی باتیں ہیں ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے, ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے. ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے, اب وہ دیکھ نہیں سکتے. اس کا بہت مرتبہ اس آیت کا بہت مرتبہ تجربہ کیا ہے. کافی بڑے بڑے مجموعوں میں جہاں دیکھا کہ ہمارا حامی کوئی نہیں ہے, تو بھابھیوں کی وجہ سے ہیں, شیعوں کی وجہ سے ہیں, آگے حملہ کر کے اب چھوڑیں گے نہیں. اس آیت کا تجربہ کیا ہے اور اللہ کے فضل کو منہ پھر گیا. ایک مرتبہ ہم لوگ تترال ایک جگہ ہے سواں کے علاقے میں, تترال, وہاں کا ایک لال نامی آدمی تھا, کبھی کبڈی کا کھلاڑی تھا. وہ کبھی ہماری مجلسوں سے متاثر ہو کر اس نے وہ کام وام چھوڑ دیے اور وہ نیکی کے کام میں لگ گیا. داڑھی رکھ لی, گاؤں میں ہمیں لے گیا تقریر کے لیے. اور اس بیچارے کی گاؤں میں کوئی حیثیت نہیں تھی, غریب سا آدمی تھا. لیکن جب وہاں گئے نا تو اس نے کہا کہ جناب اس وقت بات یہ ہوئی ہے کہ اس پورا علاقہ 84 گاؤں ہیں ایک برادری کے, الپیال ان کو کہتے ہیں, راجپوتوں کی فیملی ہے. لیکن وہ اتفاق دیکھیے کہ شاہ چراغ لوری نے ان کو مسلمان کیا تھا. تو الپیال بھی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں ایک پنڈ بستی ہے جہاں بڑا کوئی ان کا بزرگ تھا. وہ جب آیا تو شاہ صاحب نے اس کو ایک تختی لکھ کے دی کہ یہ تختی وہاں لگا دے اور وہاں لالا شروع کر. اس گاؤں کا نام ہے پنڈ, دریائے سواں کے کنارے پر ہے. جب وہ آیا تو وہاں کے ہندو راجپوتوں نے اسے مارا. انہوں نے کہا یہاں راجا ہونے کا کیوں بورڈ لگایا ہے, راجے تو ہم ہی یہاں. اس کو مارا پیٹا. وہ واپس جا کے عرض کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا اب ادھر لاؤ وہ تقسیم لائے, ٹھیک ہے, آلہ پایال, یہ آلہ پائے کا راجا, آلہ پایال راجا. اب یہ لگا دے, اس تختی کو جو چھیڑے گا انشاءاللہ خیریت سے نہیں جائے گا. وہ تختی کو بنا کے وہ کھاڑنا چاہا. تعاون آئی 84 گاؤں میں, ایک آدمی متنفذ زندہ نہ بچا. پھر وہ ساری برادری اپنی بابا لے کے آ گیا, سب کو مسلمان کر کے یہاں اللہ رکھا. یہ اس برادری کے لوگ ہیں, لیکن نہ ان کو اس تاریخ کا پتا تھا نہ مجھے ہی پہلے پتا تھا. جس دن وہاں جانے والوں اگلے دن کہیں میں نے وہ کتابیں اپنے بزرگوں کی اٹھائی کہ کن کن لوگوں کو مسلمان کیا ہے, اس میں یہ بات نکل آئی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تترال گاؤں میں پہنچے تو وہ لال نامی آدمی آ کے کہتا ہے میں تو غریب آدمی, میں آپ کو ساتھ لے, میری بڑی غلطی ہے, لیکن اب یہ سب وہابی اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں, تو اب میں تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا. بھی خیریت اس میں ہے کہ چپکے سے یہاں سے نکل جائے. میں نے کہا تو چپکے سے نکل سکتا ہے, میں اولاد علی میں سے ہوں, اشتہار چھپے ہوئے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, للکار کے آیا ہوں.
للکار کے مقابلہ کروں گا، موت زندگی اللہ تعالیٰ کی قبض۔ اب جب میں نے کہا کہ یار مکان کی چھت پہ مجھے کسی طرح چڑھا دے، مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا دے، لاؤڈ اسپیکر وہاں لگوا دے، پھر جو اللہ کو منظور ہو۔ اب جناب میں نے ایسا کیا، اوپر مسجد کی چھت پہ لاؤڈ اسپیکر چڑھا دیے، اوپر چلا گیا، اور وہ لال کہتا اب میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب میں تقریر کرنے لگا، اور میں نے کہا میں شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، تمہارے باپ دادے کو ہمارے خاندان نے مسلمان کیا ہے۔ آج جس عقیدے پر تم پڑے ہوئے تمہارے باپ دادے کا مذہب نہیں ہے، راجہ وہی استعمال کرتے جو ان کا تھا، مذہب نیا تم نے بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ بات تم نے جو مردی کی قسم کا کام نہیں کیا، لیکن اب جس کا جی چاہتا ہے نا مجھے مار کے دیکھے، اور اگر میں سید کی اولاد میں سے ہوں، اگر وہ قدموں سے واپس چلا گیا میں سید کا لانا بند کر دوں، آج مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ آیتیں میں نے 6-7 مرتبہ پڑھ کے اپنے گردا گرد پھونک۔ اب جناب گاؤں کا ایک نمبردار تھا، اللہ سے غری کی نفرت، اتنے سارے قد کا کبڑا، ایک آنکھ بھی اس کی نہیں تھی، لیکن بڑا ماں کا لال نکلا جناب۔ تو وہ شور مچاتا ہے مکان کی چھت میں چڑھ کے، ان کا جس الپیالی میں دودھ پیتا ہے نا وہ پیر نال ہو کر رہے تو میں طے چلے جناب میرے پاس کھڑے کر اس نے ہوائی فائر کی کلیشن کوفوں کے، اور جب دھوم مچ گئی سارا علاقہ الپیالوں کا اکٹھا ہو گیا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ جو میرے ساتھ لڑائی کے لیے وہ کہیں ملتے ہی نہیں۔ یہ تجربہ میں نے اس آیت کا خود تو آپ جب بھی کبھی کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، دشمن کا وقت آ جائے، آپ سمجھے کہ بچ نہیں سکتے، کوئی درندہ ہی آ گیا ہے، آپ یہ آیت تجربے کے طور پر پڑھیں، اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ اجازت ہے سب کو، اور کبھی ان پولیس والوں کو بھی دیکھے نا تو بھی تجربہ کر کے دیکھے، میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا لیکن یہ بھی مزید چیز ہے، اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے محبوب خواب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، یعنی ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو جزا دیں گے۔ ان کے لیے برابر اس لیے کہ احساس پہ موقوف نواح ہے جگر سوز۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشر بمغفرۃ واجر کریم، اے میرے محبوب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، آپ اس کو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ اگلا جملہ جناب میں آج دیکھ رہا تھا، تقی عثمانی کے بھائی ہیں جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے، 5 جلدوں کی ہے۔ اس پر ہماری اپنی تحقیق یہ ہے کہ ہم جو ہے مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے پہلے بھیجا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے آئے، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اس پر گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے چھوڑ کے کیا گئے ہیں، اس جگہ وہ بادل ناخواستہ یہ لکھتا ہے کہ جو جریر بن عبداللہ بجلی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور مسلم شریف کے اندر اس کا عبارت نہیں لکھی، عبارت اس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، من سنہ سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ ومن سنہ سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا الی یوم القیامہ او کما قال علیہ کہ جس آدمی نے کوئی اچھا کام شروع کیا، اگر وہ پہلے قرآن و حدیث سے اچھا ثابت ہے تو شروع کرنے کی کیا معنی ہے؟ مطلب قرآن اور حدیث میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس نے شروع کیا ہے، تو جو اس کام پر عمل کرے گا نا، عمل کرنے والے کو سچے کام کا ثواب الگ ملے گا، اور اس آدمی کو ان تمام عمل کرنے والوں کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا۔ اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ 11ویں شیف جو ہے اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ پوری روئے زمین کے جتنے بھی جھوٹے مذہب ہیں، 11ویں شیف میں جتنا کھلے بندنوں ان کی تردید ہوتی ہے، اور کسی جلسے کسی مجلس میں اس طریقے سے تردید ہو سکتی ہے؟
تو حق ایجاد تو پھر ہوا نا. جب تازہ دن کسی سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ اچھے کاموں کی ایجاد کے زمرے میں 11ویں آتی ہے کہ نہیں؟ ان کا نہیں آتی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اس کا نمونہ حضور کے دور میں کوئی نہیں ملتا. میں نے کہا جو آپ بخاری شریف کا ختم پڑھتے ہیں, رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی لکھا ہے, نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی نے اپنی کتاب تعویذات کے اندر لکھا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب القول الجمیل کے اندر بھی لکھا ہے. ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا درست ہے کہ نہیں. اب اگر حق ایجاد نہیں ہے تو بخاری کا لکھنے والا 3ری صدی میں پیدا ہوتا ہے, 2ری صدی کے آخر میں پیدا ہو کے 3ری صدی میں بینا ہوتا ہے, پڑھنا شروع کرتا ہے اور 3ری صدی کے وسط میں چل کر اس کو مکمل کرتا ہے. تو اس عرصے میں وہ لکھا ہے, تو اس کا ختم پڑھنے کا نمونہ حضور کے دور میں کس سے ملے گا؟ صرف اس لیے کہ کلمات اچھے ہیں, میں بھی تسلیم کرتا ہوں کلمات اچھے ہیں, حضور علیہ السلام کے بیانات ہیں یہ بھی اچھے ہیں. 11ویں میں کیا ہے؟ ختم شریف پڑھا جاتا ہے, کلمات اچھے ہیں. واز کیا جاتا ہے, کلمات اچھے ہیں. تلاوت قرآن پاک سے مجلس شروع کی جاتی ہے, کلمات اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار, ان لوگوں کے قصوں میں اہل نظر کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں, قرآن مجید کہتا ہے, اور اللہ نے ان کو ولی کے طور پر ذکر کیا ہے. تو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہونا, اسے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے. اصل تو اس کی ثابت ہے. ہاں واقعی یہ بات جو آپ نے کہی ہے کافی صحیح لگتی ہے. میں نے کہا نہیں کافی صحیح نہیں, سچ مجھ صحیح ہے, ایمانداری سے اس کو سوچے. ہاں جی, اس جگہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم مردوں کو زندہ کریں گے, جو کچھ پہلے انہوں نے اعمال بھیجے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں ہم, جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, یعنی کوئی اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے. مثال کے طور پر حاجی منشی خان صاحب نے ایک ہال قائم کیا ہے جس کے اندر درس قرآن پاک ہوتا ہے. اب یہ پورے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. اس شخص کو اپنے حال کے علاوہ پورے ملک کے جتنے بھی حال ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا. اچھا کام شروع کیا نا, تو کس نام سے شروع کیا؟ 11ویں شریف کے نام سے شروع کیا ہے. تو 11ویں شریف آج پوری دنیا میں قرآن مجید اور حدیث کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. تو 11ویں شریف تو 2 مرتبہ اچھی ہوئی ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کا خون حرکت میں ہے, اور حضرت غوث الثقلین کا یہ کرامت ہے کہ کسی بھی ولی, آپ چاروں سلسلے مشہور ہیں, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, کتنے ہی لوگوں نے سلسلے شروع کیے ہیں. پیچھے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار جن کے دستے حق پرست 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا, چھٹی شریف شروع کی مگر وہ چل نہیں سکی. خدا کی منظوری کی بات ہے. تو قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ ہم انہوں نے جو پہلے اعمال ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. اب ہم نے پوری دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا کام جا بجا شروع کیا ہے. دیکھا کہ اگر مسجدیں تنگ ہو گئی ہوئی ہیں تو گھروں میں شروع کر لو, لیکن اس کو بند نہیں کرنا, گھر یونیورسٹیاں بنا کے دکھلا. آج ایمانداری سے بتاؤ, جو آپ کے گھروں میں درس ہوتا ہے اس برابر کا درس مسجدوں میں ہو رہا ہے؟ ہماری مجلسوں میں بیٹھنے والے جس ٹکر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی معلومات بھی ہیں عقیدے کے بارے میں, 4-10 آدمی کی موجودگی میں بات بھی کر سکتے ہیں, اس لیے عام مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بات کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے گھروں کو یونیورسٹی بنا دیا ہے. یہ جو آج کا درس ہے یہ یونیورسٹی لیول کا ہے, یہ معمولی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ایک بڑی نیک فعل ہے کہ چودھری محمد صدیق کے گھر میں یہ قرآن مجید کے دل سے درس شروع ہوا ہے. وہ امام قرطبی نے بڑا خوبصورت کہا, کیا یہ اچھا افتتاح ہے کہ قرآن مجید کے دل کو کائنات کے دل سے شروع کیا. یاسین سرکار کا نام ہے کہ کائنات کے دل سے قرآن کے دل کو شروع کیا گیا ہے. تو آج اہل دل لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی موجودگی میں قرآن مجید کے دل کا بیان شروع ہوا ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور دین حق پر استقامت عطا فرمائے.
جتنے بھی دوست تشریف لائے ہوئے جس چیز کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے اللہ پورا فرمائے، اور چودھری محمد صدیق کے بچوں کو اللہ مزید برخوردار فرمائے، بچے اس کے نیک ہیں، صالح ہیں، بڑا بچہ حافظ ہے، ماں باپ کے کہے پہ چلتے ہیں، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مزید اس کو برخوردار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چودھری محمد صدیق کے گھر پوتا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور آبادی ہے۔